السلام علیکم ناظرین، روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ تھے محترم رانا مشتاق صاحب، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول چوک حجرہ شاہ مقیم کے انچارج ہیڈ ماسٹر تھے اور ایک بہترین ٹیچر اس علاقے میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے اچانک اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یقیناً بہت سے لوگوں نے دکھ محسوس کیا اور اپنے جو خیالات اظہار کی شکل میں ہمارے چینل پہ دیے، لیکن آج ان کے جو حقیقی جگر گوشے ہیں، ان کے جگر کے جو ٹکڑے ہیں، تینوں بیٹے ان کے محترم احسن مشتاق، محترم حسن مشتاق اور حمزہ مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ جو یادیں ہیں ان کے والد محترم کی وہ شیئر کریں گے، اور ہمارے ناظرین یقیناً ان کی جو باتیں ہیں وہ پسند کریں گے۔ یہ جو دکھ کی کیفیت ہے، بلا شبہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں انسان آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، لیکن وہ لوگ ہی یاد رکھے جاتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور اچھے اعمال کر کے، اچھا کام کر کے اور اپنا جو پیریڈ ہے اچھا گزار کے جاتے ہیں۔ لوگ انہیں اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ بحیثیت بیٹے کے ان کے کیا خیالات ہیں اپنے والد محترم کے بارے میں؟ جو ہمارے مشتاق صاحب تھے، ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ تو بڑی محبت اور بڑی عقیدت کا جو جذبہ ہے ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے۔ گزشتہ روز ہم نے بچوں سے ویوز لیے تو کمال کے ان کے خیالات تھے۔ ایک بچہ تو رو پڑا، اس نے کہا تھا کہ ہماری جو فیس ہے وہ خود پے کرتے ہیں، اور خاموشی سے وہ یہ نیکی کیا کرتے تھے۔ ہم کچھ ان کی زندگی کے پہلو جو ہیں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، تو ہم بات کریں گے۔ احسن بیٹا، میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ تو آپ بڑے صاحبزادے ہیں محترم رانا مشتاق صاحب کے، یقیناً اس وقت آپ کی جو فیلنگز ہیں ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ خود بتائیں کہ پہلے آپ کی کچھ عرصہ قبل، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئیں۔ اب جو والد کا جو آپ کو یہ دھچکا پہنچا ہے، تو کیا کیفیت ہے آپ کے دل کی؟ السلام علیکم۔ پہلے تو سر میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں جو ہے ہمارے خیالات اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کو اپنے چینل کے تھرو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور دوسرے نمبر پہ میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ والدین کا سایہ، والدین کی موجودگی اور والدین کا ہمارے ساتھ ہونا، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کو کبھی بھی زندگی میں ان کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ والدہ اور والدین اور والد صاحب کی اگر بات کی جائے تو وہ دونوں کی جو شخصیت تھی، ان کے جو پہلو تھے یا ان کے ہماری زندگی کے اوپر جو اثرات تھے، یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں ان سب کے ساتھ ان کا جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار تھا، میں کہوں گا کہ وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ جتنے بھی لوگ یا جو بھی ہمیں سننے والے ہیں ان سب کو سننے کے بعد احساس ہوگا کہ وہ ایک عملی نمونہ تھی ان کی زندگی، ان کا رہن سہن، ان کا لوگوں کے ساتھ ایک جو طریقہ کار تھا، یا ہماری تربیت جس طرح سے انہوں نے کی۔ آج ہم لوگ اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں یا ہمیں کوئی جانتا ہے تو وہ انہی کی نسبت سے ہماری پہچان ہوتی ہے۔ پھر ان کی پوری زندگی آپ کے ساتھ وہ کولیگ تھے، آپ کے سینئر تھے، آپ انتہائی شریف النفس انسان۔ اور میں حالانکہ اولاد سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے، اپنے نفس کے ہاتھوں جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہے وہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس پہ والدین اپنا غصہ بھی جو ہے وہ ظاہر کر لیتے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو میں نے اپنے والد محترم کو کبھی بھی، ایون کہ میرے ساتھ بھی اونچی آواز میں اور اس طرح کے الفاظ کے ساتھ بات کرتے ہوئے میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ پھر یہ جو پچھلے 2 ماہ کا جو ایک ٹائم پیریڈ تھا جس میں ان کو جب میجر ہارٹ اٹیک ہوا اور طبیعت کافی خراب ہوئی، اور پھر ہاسپٹل کا وہ جو ایرا ہمارا گزرا ان کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ہماری، یا وہ جو وقت تھا اس میں جو محبت اور جو ہمارے جذبات ہیں وہ مزید ان کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے یا ایسا لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک پل جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے گزارنا ہوتا ہے۔
تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ میرے الفاظ اور میرے جذبات اور جو میرے احساسات ہیں وہ ان کی پوری زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی پوری طرح سے بیان کر سکیں گے. جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری، جس طرح سے انہوں نے اپنا وقت، ہماری تربیت، ہمارے ساتھ بازو بن کے، میں آج یہ بات کھل کے کہوں گا کہ چاہے میں بڑا ہوں، میرے 2 بھائی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ ہیں، لیکن آج ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. ہمارے اوپر جو ایک سایہ تھا، ایک درخت تھا، ایک شجر تھا جو ہمیں سارے جہان کی دھوپ سے بچاتا تھا، وہ آج ہمارے اوپر سے کٹ گیا. آج جو ہے ہم اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو ان لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے. بس ہم لوگ دعا کر سکتے ہیں کہ، اور ظاہری سی بات ہے ہمارے پاس اور کوئی اب چارہ بھی نہیں ہے، کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. اور وہ جنتی روحیں تھیں، ان کی زندگی اور ان کی زندگی کے تمام پہلو، اور پھر ان کا اس دنیا سے جس طرح سے جانے کا عمل ہے، نماز اور ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہ صاف جو وہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اللہ کو بہت پیارے تھے، بہت عزیز تھے. تو وہ بڑوں سے سنا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بڑی جلدی بلا لیتے ہیں، اور آج ہمیں احساس نہیں ہو رہا بلکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ باتیں صحیح تھی. تو اللہ ان کو کروٹ کروٹ جو ہے وہ راحت نصیب کرے، ان کی قبر کو تحت نگاہ تک وسیع کرے، اور ان کی ذریعے ہماری جو ہے وہ بخشش ہوگی. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اس پہ کوئی شک نہیں. احسن بیٹا، اب آپ ظاہر بڑے ہیں، یہ آپ کے دونوں چھوٹے بھائی ہیں، اب ان کی ٹوٹل ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آن پڑی ہے. آج احساس کسی چیز کی کمی تو ظاہر ہے والدین کی کمی تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. آپ بحیثیت بڑے بھائی کے، آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں کچھ سوچا ہے پلان کے فوری طور پہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ جو ذمہ داری آپ کے والد نے اٹھا رکھی تھی بالکل آپ اٹھا پائیں گے؟ وہ پلاننگ ظاہر سی بات ہے، والدین نے بھی سوچا ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں. تو میرے ساتھ انہوں نے جو ہاسپٹل میں ٹائم گزرا ہے وہ کافی چیزیں شیئر کی، اپنی زندگی کے معاملات اور جو چیزیں تھیں وہ میرے ساتھ ڈسکس کی تھی. اور وہ میرے وہ لفظ یعنی نصیحتیں یقیناً کر کے گئے ہوں گے آپ کو، نصیحت کہہ لیں آپ، یا جس طرح کا مرضی عمل اس کو دے لیں، تو وہ لفظ ب لفظ میرے دل میں ابھی تک. یعنی چھوٹے بھائیوں کے بارے میں وصیتیں انہوں نے کی تھیں. چھوٹے بھائیوں سے ہٹ کے میں کہوں گا کہ سارے ہر طرح کی جو معاملات تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے. تو اللہ کا شکر ہے، اس سے ان کے مطابق انشاءاللہ، بلکہ اس سے جس طرح سے ان کی تاکید تھی اس سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ان کے فیوچر پلاننگ کے بارے میں یا ان کا جو آنے والا وقت ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک بڑے بھائی کی طرح ہی کھڑا ہوں گا، بلکہ ایک باپ کی طرح کھڑا ہوں گا. ہر جگہ پہ ان کو کبھی بھی کوشش، ان کی کمی تو کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا، اور وہ کمیاں شاید کبھی پوری ہوں گی بھی نہیں، چاہے خوشی ہے چاہے غم ہے. ہر وقت ان کی جو موجودگی اور غیر موجودگی، بلکہ اس کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ اسی کے مطابق آگے ان کو جو ہے وہ لے کے چلنے کی. ایسا جب والدین موجود تھے اس وقت تو آپ لڑ بھی پڑتے ہوں گے آپس میں، بھائی بھائی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہوگا. اب آپ بحیثیت بڑے بھائی کے، بحیثیت باپ کے بھی، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کبھی ایسا سوچیں گے بھی نہیں، اور نہ ہی ان کو آپس میں دونوں بھائیوں کے درمیان، تینوں بھائیوں کے درمیان کو فاصلہ پیدا ہونے دیں گے. ابھی بھی اگر انسان جو ہے نا وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور جو نہ سیکھے میں نہیں سمجھتا کہ وہ انسان ہوتا. یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ الفاظ ہیں جو میں نے اپنے والدین سے سیکھے. میری والدہ کی بات کریں یا میرے والد کی، ان میں جو درگزر کرنے کا ایک جو عنصر تھا نا وہ سب سے زیادہ تھا. مطلب آپ فیملی سے ریلیٹڈ بات کر لیں، کسی اور موضوع پہ بات کر لیں، اگر کبھی کسی نے کچھ ہمارے ساتھ برا کر بھی لیا نا تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ہم لوگ خود معافی مانگ کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملنا پسند کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کسی کی معافی کا انتظار کریں. تو یہ چھوٹے بھائی ہیں میرے، اور میں بلکہ یہ امید کروں گا کہ اللہ نہ کرے مجھ سے اگر کبھی غلطی ہوتی ہے تو یہ مجھے معاف کریں. اور ان کی غلطیاں میں نہیں چاہتا کبھی زندگی میں ہوں، لیکن اگر ہوں گی بھی تو میں کبھی بھی ان پہ کسی بھی طرح کا ریئیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں سوچ بھی نہیں سکتا. اب ہم لوگ اگر ابھی بھی ان چیزوں میں پڑیں گے تو پھر وہ ان کی جو باتیں، ان کی نصیحتیں، وہ چیزیں. اچھا بیٹا، کوئی ایک وصیت ان کی، کوئی ایک نصیحت جو آپ شیئر کرنا چاہیں، جو بار بار یاد آتی ہو
اور آپ برملا کر سکیں، یعنی کوئی ایسی راز والی بات نہ ہو، ویسے بھائیوں کے حوالے سے راز والی بات بھائیوں کے حوالے سے بھی، اور اوور آل میں کہوں گا کہ وہ چاہے بھائی ہیں یا کسی بھی آپ ریلیشن شپ کو لے لیں. ابھی مطلب میں نے ہاسپٹل میں بتایا کہ انہوں نے میرے ساتھ کافی باتیں کی، تو ان کی بس ایک ہی نصیحت ہوتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر حوالے سے دیکھا جائے، ایک تو ان کی یہ نصیحت تھی کہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی طرف سے کبھی کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، یا آپ کی طرف سے کبھی کسی کی کوئی دل آزاری نہ ہو، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر بھی جاتا ہے نا، تو اس کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے. اور پھر وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اگر آپ کسی کو اس کی غلطی پہ معاف کر دیتے ہو، یا آپ اس کو اس سے اگر آپ کی عزت کم ہوتی ہے، تو وہ عزت قیامت والے دن وہ خود آپ کو جو ہے وہ واپس کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی بھی یہی ہمیشہ ہمیں نصیحت ہوتی تھی کہ پیار محبت اور تحمل سے رہیں، زندگی گزاریں. سب سے زیادہ جو تاکید ہوتی تھی وہ نماز کی. اسٹوڈنٹس بھی بتا رہے تھے، میں نے آپ کا اس دن وہ انٹرویو سنا، تو نماز کے حوالے سے سب سے زیادہ ان کی تاکید ہوتی تھی. دنیا سے گئے انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، مغرب کی نماز بھی انہوں نے پڑھی ہے، بتا رہے تھے عصر کی بھی پڑھی ہے. بالکل. اچھا احسن، آپ کے والد محترم نے بحیثیت ٹیچر ایک طویل عرصہ گزارا، ساری سروس ان کی گزری، تو آپ کے دل، آپ پڑھے لکھے ہیں، بی ایس آپ نے کر رکھا ہے، تو ارادہ ہے ٹیچنگ لائن میں آنے کا اور ابو کے نقش قدم پہ چلنے کا؟ میں ماشاء اللہ سے آپ کو پتہ یہ پرائیویٹ طور پہ ٹیچنگ بھی کر رہا تھا، اپنی اکیڈمی کو بھی ساتھ رن کر رہا تھا. تو ٹیچنگ کا جو یہ ایک پیشن ہے، میں سمجھتا ہوں والدہ بھی ٹیچر تھی، والد بھی ٹیچر تھے، تو یہ تو میرے جو ہے وہ ایک بلڈ کے اندر جو ہے وہ ان جینز کا پایا جانا آپ کہیں تو وہ ہو رہا ہے، اور میں پڑھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ. تو اوبویسلی اگر کل کو انشاءاللہ اچھی جو ملے گی اور ٹیچنگ فیلڈ ہے یا کسی بھی، تو وہ ان کو تو جوائن کروں گا انشاءاللہ. اور پھر اگر آج اس وقت کو دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی ہمیں اسی عنصر کی ہے کہ اپنے ابو کا جو مشن ہے اسے انشاءاللہ آپ ایسے ٹیچر بن کے پورا کریں گے. حسن بیٹا، آپ بتائیے کہ آپ نے اپنے ابو کے ساتھ یقیناً ایک طویل عرصہ گزارا، اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارا، آج آپ کے ابو کا ساتھ ختم ہو گیا، تو ابھی بھی دل میں کوئی ایسی حسرت ہے کہ کاش پاپا ہوتے، میں یہ باتیں کر لیتا اور یہ مجھے موقع کرنے کا مل جاتا؟ کوئی حسرت ایسی ابھی ادھوری ہے جو دل کو تڑپاتی ہو، بار بار خیال آتا ہو پاپا کے بارے میں، ابو کے بارے میں؟ السلام علیکم. خیال تو بہت آتے ہیں، حسرتیں تو بہت ہی ابھی بڑی باتیں کرنی تھی ان سے، تو لیکن بس اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہو گیا، اتنی مہلت نہیں انہوں نے دی ہے کہ ہم اپنی جو باتیں ان سے شیئر کر سکیں. جاتے جاتے بعد نصیحتیں کرتے گئے ہیں. اس دن بھی مطلب یہی کہہ رہے تھے کہ بیٹا بس نماز پڑھا کرو، جمعہ پڑھ کے آئے ہیں تو آ کہتے یار ساری نمازیں وغیرہ پڑھا کرو، نماز نہ چھوڑو. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی نماز پڑھو، چاہے دن میں 1 پڑھتے ہو 2 پڑھتے ہو، لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے نماز پڑھنے پہ. حسن، ابو کی کوئی ایک نصیحت بتانا چاہیں، کوئی خاص؟ آپ ظاہر ہے آپ کا پیریڈ ان کے قریب گزرا، تو کوئی ایک بات؟ سب سے زیادہ جو ہے نا وہ نماز کا کہتے تھے، جو ہے نا جیسے ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ بھی ان کے یہی کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں بڑے جو ہے نا نماز کی تقریر کرتے تھے کہ نماز کو جو ہے نا پابندی سے ادا کریں 5 وقت کی. ہم گھر میں بھی یہی زیادہ جو ہے نا مطلب، اور یہ کہتے تھے کہ آپس میں جو ہے نا لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، بھائی ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہتے ہمارے بھی بھائی تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اب وہ یاد آتے ہیں، ہم بھی لڑائی جھگڑا کرتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے تھے. اچھا حسن، آپ میں سے تینوں بھائیوں میں سے شرارتی کون تھے جب پاپا اور ماما تھے؟ شرارتی میں تھا. تو پھر مار پڑتی ہوگی پاپا سے؟ جی بالکل پڑتی تھی. ہاں، مار بھی کیا پڑتی ہوگی، بس پیار ہی کرتے ہوں گے. مطلب انہیں ڈانٹ لیتے تھے تو، لیکن اب وہ شرارتیں تو آپ کی ختم ہو گئی نا، اب کس نے لاڈ اٹھانے ہیں آپ کے؟ آپ توقع رکھتے ہیں بڑے بھائی سے؟ جی انشاءاللہ کریں، کیوں نہیں. بڑے بھائی کے نام کچھ بات کہنا چاہتے ہیں ریکارڈ کی حیثیت سے، تاکہ محفوظ ہو جائے گی؟ آج تینوں بھائی آپ بیٹھے ہیں، آج تیسرا چوتھا دن ہے والد صاحب کو، جی تاکہ جب کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ابو چلے گئے ہیں تو بھائی، بڑے بھائی ہیں جو اب باپ کی جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، اب اس دن سے ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ پیار سے رہ رہے ہیں، ہر بات کو سمجھا رہے ہیں. تو بس یہی ہے کہ اللہ ان کا بھی سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے، اور باپ کی جگہ پہ یہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے لاسٹ آخری سانس تک یہ، ٹھیک ہے، اور ایسے ہی ہمارا پیار جو ہے آپس میں رہے. حمزہ بیٹا، آپ چھوٹے ہیں،
تو آپ کے پاس کچھ یادیں ہوں گی, کچھ باتیں ہوں گی, ہم چاہیں گے کوئی ایک آدھ بات اپنے ابو کی ہمارے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم. باتیں تو انکل جی بہت زیادہ ہیں, بس جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, تو بس لاسٹ ٹائم جو ان کے ساتھ گزرا ہے وہ بہت ایک, اگر پتہ ہوتا کہ اچانک یوں ہو جانا تھا تو پھر بس الفاظ نہیں میرے آ رہے. یعنی ایک لمحہ بھی ان سے دور نہ جاتے, ان کے پاس ہی بیٹھے رہتے. جب لاسٹ ٹائم ان کو جو یہ پیریڈ ہوا ہے, جمعے کے ٹائم میرے ساتھ گئے ہیں نماز پڑھنے کے, میں آیا ہوں چھوڑ کے واپس, تو شاپ پہ تھا, تو ادھر واپس ہاسپٹل جب مجھے پتہ لگا ان کی طبیعت خراب ہوئی, ہاسپٹل گئے ہیں, تو وہاں پہ بھی مجھے بہت اچھے سے انہوں نے ان کے محسوس نہیں ہونے دیا کہ ان کی جو کنڈیشن تھی. ظاہر ہے ان کو بھی تو پتہ نہیں تھا کہ ان کے آخری وقت آ گیا, آپ کو بھی نہیں پتا کہ پاپا آپ جدا ہونے والے ہیں. اور پتہ ہوتا تو سامنے بٹھا کے دیکھتے رہتے, ان سے محبت شیئر کرتے, چلو اور کچھ نہیں, ان سے نہ باتیں کرتے, سامنے بٹھا کے تھوڑی دیر بالکل دل بھر کے دیکھ لیتے کہ پاپا کا آخری وقت آ گیا. حسرت تو رہ جاتی ہے نا. جی بہت زیادہ, کیونکہ بہت کمی ہے, لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھائی جو ان کی کمی کو دور کریں گے. حمزہ آپ سب سے چھوٹے ہیں تو آپ سب سے لاڈلے بھی ہوں گے گھر میں, ظاہر چھوٹے جو بھائی ہوتے ہیں وہ لاڈلے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو پاپا کی آپ کے بارے میں کوئی خواہش تھی, میرے یہ بیٹا جو چھوٹا بیٹا یہ بنے گا اور میں اس کو یہ بناؤں گا؟ خواہش تو تھی, لیکن بس وہ کچھ جو ہے تھوڑی سی کمزور نہیں ہو سکی پوری. لیکن وہ اب میں شاپ وہ مجھے بنا کے دینا چاہتے تھے کپڑے کے. اچھا. کیونکہ وہ کہ آپ وسلم کا بھی کام جو ہے وہ بھی کپڑے کا کام کرتے تجارت کیا کرتے تھے, تو ان کا بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے شاپ بنا کے دیں گے. تو بھائی کو بھی انہوں نے اس دن بہت اچھے سے کہا کہ ان کو کہ سال لے کے چلنا ہے آپ نے. یعنی آپ کو شاپ بنا کے دینا چاہتے تھے, اور یقیناً ریٹائرمنٹ کے بعد, ریٹائرمنٹ قریب تھی, وہ آپ کے پاس بیٹھا کرتے. جی بالکل. دونوں باپ بیٹے بیٹھتے تو وہ کیا بات ہونی تھی. اب اس بات سے آپ محروم ہو گئے کہ اب پاپا نہیں ہوں گے, تو آپ اکیلے, اگر بھائی بڑے بنا کے بھی دیتے بھی ہیں تو آپ اکیلے ہی ہوں گے. ظاہر بھائیوں نے لہذا اپنے کام کرنے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کو سیٹلمنٹ کریں گے, آپ کے بڑے بھائی ہیں, کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کے بارے میں سوچیں گے. ابھی تو آپ, وہ ان کی خواہش تھی آپ کے سر پہ, وہ جلدی جلدی سیرا سجانا چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی میں ہی ان دونوں بھائیوں کا سیرا سجا دوں. وہ بھی ان کی حسرت ادھوری رہ گئی. اب ظاہر ہے آپ کے احسن بھائی بڑے ہیں, تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان سے بالکل وہی جو آپ توقعات پاپا سے تھیں, اب احسن بھائی انشاءاللہ آپ کی پورے کریں گے, آپ کی لاڈ اور نخرے انشاءاللہ یہ پورے کریں گے. حمزہ بیٹا, جو بچے جن کے پاس والدین کی نعمت میسر ہے, اب باپ بھی ہے ماں بھی ہے, اور وہ قدر نہیں کرتے, ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں؟ ان کے لیے میری یہی نصیحت ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں, ان کی ہر بات کو مانا کریں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ جو بات کیا کریں. ٹھیک ہے, تو باقی بس جو بھی ہے. حسن, آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے وہ بچے جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے؟ آپ تو ظاہر یہ نعمت کھو چکے, ان کو کیا نصیحت کریں گے؟ بس یہی کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں, انہیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. ٹھیک ہے, اگر وہ اونچی باتیں بول بھی لیتے ہیں نا, تو ان سے مطلب نہ انہیں درگزر کر لیں. کبھی آگے سے مطلب یہ نہیں کہ اونچی آواز میں آپ بول لیں. احسن بیٹا, آپ کیا نصیحت کریں گے ان اپنے بھائیوں کو جو والدین کی قدر نہیں کرتے, اور یہ قیمتی نعمت ان کے پاس موجود ہے جو آپ کھو چکے؟ بات صرف وہی ہوتی ہے سر بار بار کہ یہ وہ نعمت ہے جو دوبارہ زندگی میں ہمیں کبھی عطا نہیں ہو سکتی, اور ان کا جو سایہ ہے اگر سر سے اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو قدر کسی کی بھی اس کے جانے کے بعد جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو آپ اپنے والدین کی قدر کریں. میرے والدین نے اپنے ماں باپ کی بہت رسپیکٹ کی ہے, اور اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور یہ ان کی والدین کی خدمت کی وجہ سے ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی اگر اس طرح کا مقام حاصل کرنا ہے, لوگوں کے دلوں میں آپ نے اپنے جو ہے گھر روشن کر کے جانا ہے, تو پھر والدین کی قدر کریں. دیکھیں, ماں کے قدموں کے تلے جنت رکھ دی اللہ نے, باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا. آپ پوری زندگی گزارتے رہیں, اللہ کی عبادت کرتے رہیں, ساری زندگی,
تو شاید وہ مقام حاصل نہیں ہوگا جو آپ والدین کی خدمت کر کے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور باتیں تو بہت سی ہیں، بہت سے جذبات اور بہت سے خیالات ہیں، بہت سے احساسات ہیں، لیکن جو ہے وہ ان الفاظ میں اور شاید زبان اور جو ہمارا دل ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ ان کو اس طرح سے بیان کر سکیں۔ تو بس دعا یہ ہے ہماری سر کے اللہ سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے اور ہمارے والدین کو کروٹ کروٹ جو ہے وہ راحت نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، آپ نے تینوں بچوں کی باتیں سنی۔ ان کا جو آخری میسج تھا کہ یہ جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہیں، ان کی قدر کریں، یہ نعمت بار بار نہیں ملتی، اور یہ مخلصانہ رشتہ جو ہے دنیا میں سب سے جو مخلص رشتہ ہے یہ والدین کا ہے۔ ان کی قدر کریں اور قدر کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ آپ کو ان تینوں بچوں کی باتیں کیسی لگیں؟ اگر اچھی لگیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔